سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اس مبارک مبارک وقت ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خصوصاً اپنے مداحِ کرام، علماء کرام اور مرجع وقت اور ولی فقیہ اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کو تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جس امام کی ولادت ہے آپ کا نام حسن ہے اور آپ کی کنیت لقب عسکری ہے۔ ایسے تو امام کے بہت سارے القاب ہیں۔ ذکی آپ کا القاب ہے، ابن الرضا آپ کا لقب ہے، تقی آپ کا لقب ہے، نقی آپ کا لقب ہے، لیکن دو لقب آپ کو کے بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں، ایک عسکری اور دوسرے ابن الرضا۔ ابن الرضا بھی آپ کو کہا جاتا ہے اور عسکری جو کہا جاتا ہے، اس کی تین علتیں، تین وجہیں بیان کی گئی ہیں کہ آپ کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ جہاں رہتے تھے سامرہ میں، اس جگہ کو عسکر کہا جاتا تھا، جو اپنے اردو زبان میں کہا جائے تو جسے فوج کی چھاونی ہوتی ہے، وہ چھاونی تھی۔ بنی عباسی خلیفہ کی وہ چھاونی تھی، اور اس چھاونی کے درمیان آپ کو رکھا گیا تھا تاکہ کوئی آپ سے مل نہ سکے یا آپ کسی سے مل نہ سکیں۔ لیکن یہ امام کا شرف رہا ہے کہ انہیں امام غائب بھی کہا جاتا ہے، امام حاضر بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہر جگہ موجود بھی ہوتے تھے اور جو ہے کسی کی نظروں کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یعنی امام نے فلسفہ امامت کے غیبت کو سمجھایا کہ امام جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ موجود بھی ہوتا ہے اور غائب بھی رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس لیے آپ کو عسکری کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو تاریخ نے بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے ان کو ساتھ لیا اور لینے کے بعد ایک بلندی پہ گیا، اور جانے کے بعد اس نے اپنی قوت امام کو دکھانا چاہی، اور جب بلندی پہ پہنچا تو امام کو دکھا رہا ہے کہ دیکھیے یہ میرا لشکر ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب امام لشکر کو دیکھیں گے تو امام کے دل میں ڈر پیدا ہوگا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ کہاں فوجوں سے ڈرتا ہے۔ بلکہ امام نے اس بادشاہ کی طرف اشارہ کیا اور کرنے کے بعد کہا کہ میرے ہاتھوں کے درمیان دیکھو۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، اب تاریخ نے لکھا کہ زمین سے آسمان تک صرف فوجیں ہی فوجیں نظر آ رہی تھی، اور جب یہ فوجیں اس نے دیکھا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، جب اس نے فوج کو دیکھا تو تاریخ نے لکھا کہ وہ ڈر گیا اور ڈر کے بے ہوش وہاں پہ ہو گیا۔ اس وجہ سے آپ کو عسکری کہا جاتا ہے۔ پھر تاریخ نے تیسری چیز جو بیان کی ہے کہ چونکہ بادشاہوں نے امام کو اس طریقے سے مقید کیا تھا کہ کوئی ان تک پہنچ نہ پائے، اور یہ کھلا ہوا ایک فتویٰ تھا کہ کوئی بھی علی کا چاہنے والا ہو اسے قتل کر دو، اور اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ تو کوئی جب امام کا چاہنے والا ہوتا تھا تو جب وہ آپس میں گفتگو کرتا تھا تو وہ کوڈ بھاشے کا استعمال کرتا تھا، کوڈ کا استعمال کرتا تھا۔ وہ کوڈ یہ تھا کہ زمانہ انہیں حسن جانتا تھا، لیکن جو امام کے چاہنے والے تھے، امام کے ماننے والے تھے، وہ عسکری کہہ کے انہیں یاد کرتے تھے، اور جو ان کی کوڈ بھاشا تھی وہ عسکری تھی۔ یعنی یہ بات کرتے تھے تو عسکری کہتے تھے، اور حکومت یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ عسکری ہے کون۔ یہ یعنی تین علتیں امام کی بیان کی گئی ہیں، اس لیے آپ کو عسکری کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلی علت یہ بیان کی ہے کہ اتنے قید میں
ہونے کے بعد بھی جب بھی کوئی تمنا کرتا تھا, کوئی بھی خواہش ظاہر کرتا تھا کہ میں امام سے ملاقات کروں, وہ جیسے ہی تمنا کرتا تھا امام اس کے سامنے حاضر ہو جاتے تھے, امام اس کے سامنے حاضر ہو جاتے تھے. اور حکومت یہ سمجھتی تھی کہ امام غائب ہے, امام تو قید, امام مقید ہے, اپنے گھر میں قید ہے. لیکن جب بھی کوئی علی کا چاہنے والا, امام کا چاہنے والا سوچتا تھا کہ میرا مسئلہ یہ ہے, میں امام سے کہوں گا, امام فوراً وہاں پہ حاضر ہو جاتے تھے. اس لیے آپ کو امام حاضر کہا جاتا تھا. اور دشمن یہ سمجھتا تھا کہ یہ اپنے گھر میں مقید ہے, یہ باہر نہیں نکلتے ہیں, اس لیے آپ کو امام غائب بھی کہا جاتا ہے. اور اس طریقے سے امام علیہ السلام اپنی زندگی پوری گزار رہے ہیں. اور آپ کو جو امامت کا دور ملا ہے وہ بہت ہی مختصر ملا ہے. آپ کی پوری زندگی 28 سال کی ہے, یعنی 232 میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور 60 میں انتقال کر گئے ہیں. تو آپ کو 28 سال کا مختصر سا دور ملا ہے. ان 28 سال میں سب سے کم آپ کو مدت امامت ملی ہے. یعنی صرف اور صرف امام جو انتقال کیے ہیں وہ 56 میں 10ویں امام, امام علی النقی علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 256 میں آپ کا وصال ہوا, آپ انتقال کر گئے, شہید ہو گئے ہیں. 56 سے لے کے 60 تک یعنی 6 سال آپ منصب امامت پہ فائز رہے, اور 28 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے. لیکن یہ جو 6 سال امام نے گزارے ہیں یہ ایسے 6 سال ہیں کہ زمانہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امام کے اس 6 سال کے منصب امامت کو آج بھی یاد کر رہا ہے. جبکہ آپ نویں امام, امام محمد تقی علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی عمر دیکھیے تو اماموں میں سب سے کم عمر ان کی ہے. یعنی 25 سال انہوں نے پوری زندگی پائی ہے, 25 سال. لیکن 25 سال میں 17 سال وہ منصب امامت پہ رہے, 17 سال منصب امامت پہ رہے. انہوں نے یہ بتایا کہ جو امام ہوتا ہے وہ پیدا ہونے سے امام ہوتا ہے, یعنی عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے, عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے. امام 6 یا 7 سال کے ہیں اور ہارون رشید کے دربار میں, مامون رشید کے دربار میں لوگوں سے اس طریقے سے مناظرہ کر رہے ہیں کہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, امام جواب دے رہے ہیں. کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے, نماز کے لیے تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے, پھر سوال و جواب ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ امام نے کہا کہ تم صرف اپنے سوالات اپنے ذہن میں سوچو, جواب میں دوں گا. اور اس کے بعد امام ان کی طرف مخاطب ہوتے تھے اور ہونے کے بعد کہتے تھے کہ تمہارا سوال یہ ہے, جواب اس کا یہ ہے. کہا اب میں سوال بھی نہیں بتاؤں گا, صرف جواب بتاتا رہوں گا. اور ہر ایک کو امام نے جواب بتایا. یہ کئی سال کی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں. اور آپ منصب امامت پہ, تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ امام ہوتا ہے, پیدا ہوا تب بھی امام ہے, بچپنے میں ہے تب بھی امام ہے, جوانی میں ہے تب بھی امام ہے, اور اس کے بعد ہمارے 7ویں امام امام حسن, ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام. آپ کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ بچپن میں یہ عالم تھا کہ بچپن میں بہلول ڈانا جیسے, جسے دیوانہ آل محمد کہا جاتا ہے, ان سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے. اور بہلول ڈانا جنہوں نے 5ویں امام کا دور دیکھا, 6 امام کا دور دیکھا, 7ویں امام کا دور دیکھا, 8ویں امام کا دور دیکھا, 9ویں امام کا دور دیکھا, 10ویں امام کا دور دیکھا, 11ویں امام کو دیکھا, یعنی 7 معصوموں کو آپ نے دیکھا, بہلول ڈانا. اور ہر دور میں امام کے خاص بن کے رہے, امام کے خاص بن کے رہے. بچپن کا دور تھا, امام محمد باقر کے ساتھ تھے, تھوڑا سا سن بلوغ تک آئے
تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دربار میں تحصیل علم میں، اور صرف تحصیل علم نہیں بلکہ جو امام کے خلاف بولتا تھا یہ ان سے مناظرہ کرتے تھے اور جیتتے تھے، اور سوالوں کے جواب ایسے ایسے دیتے تھے کہ دنیا آج بھی بہلول، جبکہ بہلول کے معنی ہوتا ہے پاگل، لیکن کائنات کا یہ تنہا پاگل ہے، اور دانا کے معنی ہوتا ہے عقل مند، یعنی عقل مند پاگل، عقل مند پاگل، یعنی زمانہ اگر دیوانہ علی کو دیوانہ بھی کہتا ہے تو عقل مند کے ساتھ کہتا ہے۔ تو بہلول کی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے بہلول ایک مرتبہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا بہلول کو، دیکھنے کے بعد کہا کہ بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ جو بندے ہیں نا ان کی میں صلح کرا رہا ہوں اللہ سے۔ کہا کہ بندوں کی صلح کرا رہا ہوں اللہ سے۔ تو کہا کہ ہوا کیا؟ کہا کہ اللہ تو راضی ہے مگر بندے صلح کرنے کو راضی نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ دن گزرے، کچھ زمانہ گزرا، بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہی صاحب پھر آئے، آ کے پوچھنے لگے بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی صلح کرا رہا ہوں بندوں سے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آج اللہ راضی نہیں ہے، آج بندے راضی ہیں۔ بہلول نے میسج دیا کہ جب تک زندگی ہے اللہ کو راضی کر لو، ورنہ مرنے کے بعد اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیے۔ تو عزیزان محترم، تاریخ نے بہت سارے واقعات اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے نقل کیے ہیں، اور علی کے چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ ایک ایک چیز میں فلسفہ ہدایت رکھتے ہیں، جو کہ انہوں نے ہدایت کے چراغ کو پہچان لیا، اور جنہوں نے ہدایت کے چراغ کو پہچان لیا، جان گئے، وہ نجات پا گئے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ جس نے حسین کو پہچان لیا، اور پھر کہا کہ اہل بیت وہ کشتی ہے کہ جو ان پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا۔ کہا کہ یہ اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، کہا کہ جو ان پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا۔ کہا جس طریقے سے کشتی نوح پہ جتنے سوار تھے سب نجات پا گئے۔ کشتی نوح کے باہر ان کا بیٹا تھا، غرق ہو گیا، کنعان ان کا بیٹا تھا، غرق ہو گیا، اور اسی طریقے سے ان کی زوجہ تھی، غرق ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ کشتی پہ سوار نہیں ہوئے۔ یہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس میں کچھ شرط ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اعلان ولایت امیر المومنین یعنی ولایت مولا کائنات کا اقرار کیا جائے، اور اس کے بعد اعلان ولایت علی جب ہو جائے، اقرار کر لیا جائے، تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ آپ کشتی کے قریب ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اہل بیت کے بتائے ہوئے قوانین پہ آپ عمل کر کے کشتی اہل بیت پہ سوار ہو سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس مبارک ساتھ میں، اس ولادت کے روز امام کے صدقے میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار پریشان ہیں، بیمار ہیں، انہیں شفا عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی بے روزگار ہیں انہیں غیب سے روزی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے قوم کے بچوں میں وہ شعور عطا فرما کہ باب العلم کے در سے سب وابستہ ہو جائیں۔ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار جنمال عزت آپ کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں پروردگار عالم ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی شیعان حیدر کرار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً جو روضہ مقدس کی حفاظت میں شہید ہو گئے ہیں، پروردگار عالم ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم تمام روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے سروں پہ ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء کرام، ہمارے
हमारे बुजुर्गान दीन और तमाम बुजुर्गों का साया महफूज अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे इमाम का ज़ुहूर फरमा, उनके नासिरों में हमें भी शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़े सलवात। ने कुछ इस तरह से नवाजे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दर ज़हरा पे ये जिब्रील ने आकर सोचा, पैगाम किसे दूं, सारे के सारे हैं मोहम्मद। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मदह में 2-3 शेर के लश्कर वहदत इमाम अस्करी, दीन की कुव्वत इमाम अस्करी, नाज करता है खुदाए लम यजिल। आप वो आयत इमाम अस्करी आदमी को खुल्द में ले जाएगी, आदमी को खुल्द में ले जाएगी आपकी उल्फत इमाम अस्करी। आसियों के वास्ते बस आप हैं, आसियों के वास्ते बस आप हैं, बाइसे रहमत इमाम अस्करी। आपके दम से ज़माने में बढ़ी, आपके दम से ज़माने में बढ़ी दीन की शौकत इमाम अस्करी। है दिले कुफ़ार पे छाई हुई, है दिले कुफ़ार पे छाई हुई आपकी हैबत इमाम अस्करी। आपके नक्शे कपे पाके तुफैल, आपके नक्शे कफे पाके तुफैल मिल गई जन्नत इमाम अस्करी। आपका एजाज था जिसके सबब, आपका एजाज था जिसके सबब बच गई उम्मत इमाम अस्करी। हो गई कल्बे हामिद में मकी, हो गई कल्बे हामिद में मकी आपकी अज़मत इमाम अस्करी। नारे सलवात।